السلام علیکم۔ ناول لاریب قسط نمبر 7۔ ریان کا کام جیسے ہی ختم ہوا اس نے اگلی شام کی واپسی کی ٹکٹ کنفرم کرا لی۔ لاریب کی جدائی کے لمحے جو رینگ رینگ کر گزر رہے تھے، اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر لمحے پر لگا کر اٹھ جائیں اور وہ لمحہ بھر میں اڑان بھر کر لاریب کے سامنے آ موجود ہو۔ لاریب سے کوشش کے باوجود کوئی رابطہ نہ ہو پایا تو وہ اسے اللہ کی رضا اور اس کی مصلحت جان کر خاموشی سے صبر کر بیٹھا، اور اب وہ اسے اچانک پہنچ کر سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر کس قدر خوش ہوگی اور اپنی محبتوں کی گرم جوشی کا بھرپور اظہار کرے گی، یہ سوچ کر ہی وہ خیالوں میں محظوظ ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اس خیال کے سحر سے نکل نہ پایا تھا کہ موبائل کی بیل نے اس کے خیالات کی دنیا سے اسے حال میں دھکیل دیا۔ ہیلو! دوسری طرف بابا کی آواز سن کر وہ مکمل ہوش میں آ گیا۔ کام ختم ہو چکا ہوگا میرے خیال میں، وہ پوچھ رہے تھے۔ جی بابا، وہ انکار نہ کر سکا۔ تو پھر واپسی کب کی ہے؟ جلد سے جلد سیٹ کنفرم کراؤ، انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ کل شام کی فلائٹ ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بول سکا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی تیاری کرو اور ہم یہاں تمہارے بھرپور استقبال کی تیاری کریں۔ بخاری صاحب کی آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ بھرپور استقبال؟ ریان سوچتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے وضاحت طلب کرتا، دوسری طرف کال اینڈ ہو چکی تھی۔ آپ کے استقبال کا مطلب میں جانتا ہوں بابا، وہ ایک آہ بھر کر رہ گیا۔ صفیہ بیگم کو ریان کی واپسی کی اطلاع دیکھ کر بخاری صاحب اپنی بہن حمیدہ بیگم کو فون کرنے لگے اور انہیں ثمینہ کے ساتھ آج ہی رات گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، تم دونوں تیار رہنا، بلکہ اب تم دونوں میرے پاس ہی آ کر رہو۔ ریان کے آتے ہی شادی کی تیاریاں شروع کرو۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد یہ فریضہ انجام دے دوں اور تم بھی پرسکون ہو جاؤ۔ بخاری صاحب کو اپنی اور بہن کی خوشی عزیز تھی۔ صفیہ بیگم ان کی گفتگو سن کر کچھ دیر کے لیے پریشان ہو گئیں۔ جہاں ریان کے آنے کی خوشی تھی، وہیں یہ پریشانی بھی کہ ریان ان کی بات اور وہ ریان کی بات نہیں مانیں گے۔ باپ بیٹے کے درمیان سرد جنگ گھر کا ماحول تو خراب کرے گی ہی، ریان بھی کہیں بغاوت پر نہ اتر آئے۔ وہ آنے والے وقت سے کچھ خوفزدہ تھی، بخاری صاحب کو قائل نہ کر سکی تھی، کیونکہ بخاری صاحب اس موضوع پر کوئی بات سننے اور کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ وہ بخاری صاحب کی ہدایت پر حمیدہ بیگم اور ثمینہ کے لیے کمرہ صاف کرانے چلی گئیں۔ جیسے ہی جہاز بادلوں کا سینہ چیر کر اس کے محبوب کے شہر کی فضاؤں میں داخل ہوا، ہواؤں میں اس کی خوشبو محسوس کی اور سانس بھی معطر ہونے لگی۔ وہ اپنے حسین خیالوں کی اڑان میں محو پرواز تھا، محبوب کے دیدار کی آرزو کے ساتھ سفر کرتی آئی تھی۔ اس نے اس مکمل ارادے کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر قدم رکھا کہ وہ پہلے لاریب کے پاس جائے گا۔ اب وہ آ گیا ہے، کبھی نہ واپس جانے کے لیے۔ اپنی بے قراریوں کی داستان بھی اسے سنائے گا اور اس کی ہجر کی رودات بھی سنے گا۔ مگر وہ جیسے ہی باہر آیا، ایک بار پھر اس کے خیالوں کی خوبصورت اڑان نے جھٹکا کھایا اور ایک دھچکا اس کے دل کو لگا۔ سامنے ہی اس کا ڈرائیور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم صاحب، وہ ادب سے بولا اور اس کے سامان کی ٹرالی گھسیٹ کر گاڑی تک لے گیا۔ وہ ڈگی کھول کر سامان رکھنے لگا۔ ریان نے دیکھ لیا تھا، پچھلی سیٹ پر بخاری صاحب بیٹھے سگار کی کش لے رہے تھے۔ ریان کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ ہلایا۔ سب سے پہلے لاریب کو دیکھنے کی خواہش اسے ایک بار پھر دل میں دبانی پڑی۔ وہ بہت مردہ دلی کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ بخاری صاحب گاڑی سے اتر آئے۔ اس نے انہیں سلام کیا تو جواب میں بخاری صاحب نے اسے گلے سے لگا لیا۔ گھر پر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، بخاری صاحب نے راستے میں بتایا۔ سب کون؟ وہ چونکا، کہیں اس کی عدم موجودگی میں کوئی انہونی تو نہیں ہو گئی۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا۔ تمہاری پھپھو اور ثمینہ کو میں نے رات کو ہی بلا لیا تھا۔ تمہاری پھپھو بھی تمہارا بہت انتظار کر رہی ہیں اور ثمینہ تمہارے لیے کوکنگ کر رہی ہے۔ اب ڈنر ہم سب ساتھ کریں گے۔ بخاری صاحب اپنے ہی رو میں اسے خوش ہو کر بتا رہے تھے، مگر ریان کو ثمینہ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ ان کی بات نظر انداز کر کے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ لگتا ہے بہت بارش ہوئی ہے، ریان نے چند سڑکوں پر رکا ہوا پانی دیکھ کر کہا۔ جی صاحب، بہت بارشیں ہوئی ہیں، ڈرائیور نے موڑ کاٹتے کہا۔ اپنے گھر کا سرسبز و شاداب علاقہ شروع ہوا تو بارش کی نشانیاں کہیں دکھائی نہ دیں، اسی لیے فون نہیں لگ رہا تھا۔
بے دہانی میں ریان بولا، ہاں بہت سے علاقوں میں ابھی بھی ٹیلی فون لائنز ڈیڈ ہیں، بخاری صاحب نے بتایا۔ اور تم بتاؤ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ ویل ڈن، وہ خوشی سے بولا۔ شاباش، اب تم اپنا کاروبار سیٹ کرو اور تمہاری شادی کر کے میں بھی آرام کروں۔ وہ بہت خوش تھے، ریان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ریان اندر جا کر سب سے پہلے صفیہ بیگم سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اندر آیا تو لاؤنج سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی صفیہ بیگم پر اس کی نظر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی اس کی پھپھو حمیدہ بانو بھی بیٹھی تھی۔ صفیہ بیگم اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ بیٹے کو اتنے دنوں بعد دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور آنکھوں سے ممتا جھلکنے لگی۔ ریان تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ ماں بیٹے کی محبت دیکھ کر حمیدہ بیگم بھی مسکرانے لگیں۔ ماں سے مل کر ریان ان کی طرف پلٹ آیا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وہ ادب سے ان کے آگے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ حمیدہ بانو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے گلے لگا کر پیار کیا۔ ماشاء اللہ میرا ریان، وہ صدقے واری ہونے لگیں۔ آپ کیسی ہیں پھپھو؟ ریان ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ تمہیں دیکھ کر تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ ارے بھائی سمینا بیٹی، اب تم بھی آ جاؤ، اب سارا وقت کچن میں ہی گزارو گی کیا؟ شام سے تو لگی ہوئی ہو۔ بخاری صاحب نے سمینا کو آواز لگائی۔ کہہ رہی تھی کہ ریان کے لیے میں خود کوکنگ کروں گی۔ حمیدہ بیگم نے ریان کو خوش ہو کر بتایا۔ ریان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ جی آئی ماموں جان، کچن سے باہر آتی سمینا نے کہا۔ اشتہا انگیز کھانوں کی مہک بھی آ رہی تھی۔ سمینا کی نگاہ سیدھی ریان پر جا کر ٹھہری جو اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ بخاری صاحب نے اس کی بے پرواہی کو محسوس کیا۔ ریان اتنے دنوں بعد گھر آئے ہو، ابھی اس موبائل کو بند کرو اور ہم سے باتیں کرو۔ انہوں نے اسے پیار سے تنبیہ کی۔ سمینا ریان کے قریب آ گئی۔ آداب، سمینا نے کہا۔ آداب، ریان تکلف سے مسکرا کر بولا۔ آج ہماری بیٹی تھک گئی ہوگی، شام سے جو کچن میں مصروف ہے اور تمہارے لیے شوق سے کھانے بنائے ہیں، بخاری صاحب فخر سے ریان کو بتانے لگے، اور ریان سوچ رہا تھا کہ اس کچن میں اب لاریب کو ہونا چاہیے۔ ریان کچھ نہ بولا، ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں سے کھیلتی رہی۔ میں کچھ دیر کے لیے کمرے میں جانا چاہتا ہوں آرام کرنے، ریان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا ضرور، سفر سے آئے ہو، تھکن تو ہو رہی ہوگی نا؟ صفیہ بیگم فوراً بولی۔ ارے وہ کوئی پیدل چل کر تو نہیں آ رہا جو اتنی تھکن ہو گئی ہوگی۔ بخاری صاحب کا بھی فوری رد عمل سامنے آیا۔ کیوں ریان؟ پھر اپنی بات کی تصدیق کر کے ریان کی طرف دیکھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، مگر فریش ہو لوں؟ وہ بولا۔ ہاں بیٹا جاؤ، ذرا کمر سیدھی کر لو، تمہارے چہرے سے تھکاوٹ لگ رہی ہے۔ حمیدہ بانو نے پیار سے اسے دیکھا۔ مگر جلدی آنا، ہم سب کھانے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ بخاری صاحب نے اسے تاکید کی۔ انہیں اچھا نہ لگا کہ سمینا آئی اور وہ اٹھ کر چل دیا۔ سمینا نے بھی اس کی نظر اندازی کو محسوس کیا اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات لیے واپس کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کھانے کی میز لگائی جا چکی تھی اور بخاری صاحب نے سمینا سے کہا کہ وہ ریان کو بلا کر لائے۔ سمینا اٹھ کر ریان کے کمرے کی طرف چلی آئی، دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کچھ دیر بعد ریان نے دروازہ کھولا تو اس کے وجود سے اٹھتی مہک نے سمینا کو بے اختیار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ سمینا کی نگاہوں میں اس کے لیے بہت کچھ تھا، مگر ریان نے نظریں جھکا لیں۔ میں آ رہا ہوں، آپ چلیں، اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ریان نے اسے جواب دیا۔ بہت ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے، سمینا نے اسے روکھا روکھا رویہ محسوس کر کے سوچا۔ وہ خفا خفا سے انداز میں واپس کھانے کی میز تک آ گئی۔ چند لمحوں بعد ریان بھی آ گیا، اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ بخاری صاحب کھانے کی خوشبو محسوس کر کے ہی کھانوں کی تعریف کیے جا رہے تھے۔ ریان کو یہ سب کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر ابھی ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھا۔ سمینا نے فرائیڈ رائس کی ڈش اس کے آگے بڑھائی۔ شکریہ، رسمی سے انداز میں کہا اور تھوڑے سے رائس اپنی پلیٹ میں نکال لیے۔ سمینا نے پھر ڈرم سٹک کی ٹرے آگے کر دی۔ میں لے لوں گا، پلیز آپ تکلف نہ کریں، ریان نے آخر کہہ ہی دیا۔ تکلف تو آپ کر رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر آئے ہیں کیا؟ سمینا نے بے تکلفی سے کہا۔ آپ خود بھی کچھ لیں گی یا میزبانی کرتی رہیں گی؟ ریان نے مسکرا کر اس کی طرف ایک نظر دیکھا۔ یہ سب اہتمام میں نے آپ کے لیے ہی کیا ہے، اور آپ کچھ نہ لے کر میری محنت ضائع کر رہے ہیں۔
وہ ایک ادا سے بولی۔ میں اتنا ہی کھاؤں گا جتنی بھوک ہے، وہ سر جھکائے بولا۔ اسے سمینہ کی بے تکلفی اچھی نہ لگ رہی تھی۔ جھوٹے منہ کوئی تعریف ہی کر دیتا ہے کسی کی محنت کی، اور آگے کہتے کہتے وہ رک گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچھا ہے سب کچھ، ریان نے پھر رسماً کہا۔ ارے بیٹا، تم نے سب کچھ اتنی محنت اور محبت سے بنایا ہے۔ سب کچھ بہت اچھا اور ذائقے دار ہے، مجھے تو بہت پسند آیا۔ بخاری صاحب بھانجے کی تعریف میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے۔ کیوں بھائی صفیہ؟ انہوں نے اپنی بات کی تائید کے لیے بیگم کی طرف دیکھا۔ کھانا بہت اچھا ہے واقعی، وہ بولی۔ حمیدہ بیگم بھی اپنی بیٹی کی تعریف پر خوش ہو رہی تھی۔ آخر کو ان کی بیٹی نے اب یہ گھر سنبھالنا تھا۔ ریان کھانے کے بعد لاؤنج میں جا بیٹھا اور ٹی وی آن کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد بخاری صاحب بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ صفیہ بیگم اور حمیدہ بانو کو بھی بلا لیا۔ میرا خیال ہے اب کام کی بات کر لی جائے، بخاری صاحب نے بات چھیڑی۔ ریان نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ایک لمحے کو ان کی جانب دیکھا۔ جی بھائی صاحب۔ حمیدہ بانو فوراً متوجہ ہوئیں۔ اب ماشاءاللہ ریان بھی اپنا کاروبار سیٹ کر رہا ہے اور سمینہ بھی تعلیم سے فارغ ہو چکی ہے، تو ہمیں اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد یہ فریضہ نیک انجام پا جائے، بخاری صاحب نے حمیدہ بانو سے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی اور خوشی بھائی صاحب۔ ریان نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ایک لمحے کے لیے ان کی جانب دیکھا۔ جی بھائی صاحب۔ حمیدہ بانو فوراً متوجہ ہوئیں۔ اب ماشاءاللہ ریان بھی اپنا کاروبار سیٹ کر رہا ہے اور سمینہ بھی تعلیم سے فارغ ہو چکی ہے، تو ہمیں اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد یہ فریضہ نیک انجام پا جائے، بخاری صاحب نے حمیدہ بانو سے کہا۔ جیسی آپ کی مرضی اور خوشی بھائی صاحب، جب آپ حکم کریں گے میں تیار ہوں، اور سمینہ کو بھی اعتراض نہ ہوگا، حمیدہ بانو خوش ہو کر بولی۔ تو پھر کیا خیال ہے اس جمعے کو نکاح کی تقریب رکھ لی جائے؟ بخاری صاحب نے صفیہ بیگم سے پوچھا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا، ریان سے پوچھ لیں، صفیہ بیگم نے ریان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ریان کے چہرے پر غم، غصہ، پریشانی اور دکھ کے کئی تاریک سائے لہرا گئے۔ مگر میں ابھی راضی نہیں ہوں، آخر ریان نے کہہ ہی دیا۔ حمیدہ بانو نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ریان کی بات پر کچھ مایوسی اور پریشانی نے ان کے دل کو اپنے حصار میں لیا۔ مگر کیوں؟ اچانک ہی بخاری صاحب کی تیز آواز ابھری۔ مجھے کچھ سوچنے کا موقع چاہیے، ریان اپنے دفاع میں بولا۔ سوچنے کے لیے تمہارے پاس پورے 1 ماہ کا وقت ہے، اور میں نے تمہیں جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرا دی تھی کہ واپسی پر تمہاری اور سمینہ کی شادی ہوگی۔ بخاری صاحب نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ 1 ماہ میں کاروبار کے سلسلے میں گزارا ہے بابا، سمینہ کے لیے سوچنے کے بارے میں میرے پاس وقت نہیں تھا۔ تمہارے پاس اور کچھ سوچنے کے لیے تو وقت تھا۔ بخاری صاحب کی بات اسے بہت چبھتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے بابا، وہ سراپا احتجاج بن کر بولا۔ مگر جو تم سوچنا اور کرنا چاہ رہے ہو، اس کے بارے میں ہم تمہیں پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوگا وہی جو تم نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ بخاری صاحب مزید غصے سے بولے۔ بھائی صاحب آپ خفا نہ ہوں، ریان کو سوچنے کا موقع ضرور دیں، مجھے یقین ہے ریان کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ حمیدہ بانو نے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا۔ تم صبح تک سوچ کر بتا دو کہ نکاح کس دن رکھا جائے۔ بخاری صاحب 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ صفیہ بیگم نے بے چارگی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ریان بھی قدرے غصے میں اٹھ کر باہر چلا گیا۔ حمیدہ بانو نے صفیہ بیگم کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ پریشان نہ ہوں بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے بھائی صاحب کی غصے والی سعادت سے مجھے ڈر لگتا ہے، اپنی طبیعت تو خراب کریں گے ہی، گھر کا ماحول بھی ٹینس ہو جاتا ہے، صفیہ بیگم نے شکوہ کر ڈالا۔ میں سمجھاؤں گی بھائی صاحب کو، جوان اولاد کو غصے سے نہیں پیار سے قابو کیا جاتا ہے، اور پھر یہ سب نصیبوں کی بات ہے، جو میری سمینہ کے نصیب میں ہوگا وہی ہوگا، انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ صفیہ بیگم بھی تھک کر اٹھ گئیں، دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ باہر کی کھلی اور تازہ ہوا میں سانس لینے ریان وہاں آیا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا، اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لے کر اس نے دھواں فضا میں چھوڑا، یوں جیسے اپنے دل کا غبار نکال کر ہوا کی ہتھیلیوں پر رکھ دیا ہو۔
नरम चांदनी का फिसूं सारी रात कायनात पर फैला हुआ था। सामने दरख्तों से ऊपर चांद झांक रहा था। वो गौर से इस चांद को देख रहा था और उसमें अपना चांद तलाश कर रहा था। आप यहाँ बैठे हैं। अचानक ही मध्यम सी आवाज़ कब से आई। उसने पलट कर देखा। समीना उसके बहुत करीब खड़ी थी। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? वो पूछ रही थी। जी, बैठ जाएं। मैं तो अभी वापस कमरे में जा रहा था। रेहान ने उसकी मौजूदगी का एहसास करके सिगरेट फर्श पर रखकर बुझा दिया। आपका टूर कैसा रहा? उसने पूछा। बिजनेस टूर था, ठीक रहा। हनीमून टूर तो था नहीं जो बहुत अच्छा होता। रेहान ने रूखेपन से जवाब दिया। ये टूर दोबारा भी तो हो सकता है, और बहुत अच्छा और रंगीन भी। वो मुस्कुराई। हाँ, बशर्ते कि कोई मनपसंद जीवन साथी साथ हो। रेहान ने लारेब के तसव्वुर में गुम होकर कहा। समीना ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि अगला टूर हमारा एक साथ होना चाहिए। समीना ने बेतकल्लुफ़ होकर कहा। क्या मतलब? रेहान को उसकी बेतकल्लुफ़ी अच्छी ना लगी। मतलब ये कि अंदर मामू जान हमारे निकाह का प्रोग्राम फाइनल कर रहे थे और आप उठकर यहाँ आ गए। समीना ने वाज़े अंदाज में उसे बताया। रेहान जानता था सब कुछ, मगर समीना का बेतकल्लुफ़ होना उसे पसंद ना आया। देखो समीना, ये उनका फ़ैसला है, मेरा नहीं। रेहान ने कहा। आपका क्यों नहीं? वो बर्जिस्ता बोली। मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता समीना। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे बहुत बेहतर जीवन साथी मिल जाएगा, मगर मैं नहीं। क्यों? आप क्यों नहीं? मैंने तो बचपन से अपने नाम के साथ आपका नाम सुना है। वो फौरन बोली। मेरे दिल में और ज़िंदगी में कोई और है। रेहान ने दो टोक लहजे में कहा। वही फिल्म एक्ट्रेस जिसके साथ आपके चर्चे हो रहे थे। मैंने सब कुछ सुना, सहा, मगर इस उम्मीद पर कि ये सब कुछ झूठ होगा। मैं तुम्हें उसकी बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दूंगा समीना। वही मेरा सब कुछ है, और कान खोलकर सुन लो और समझ लो। उसे मेरी ज़िंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। रेहान ने फैसला कुन अंदाज में कहा और उसका कोई जवाब सुने बगैर अंदर चला गया। समीना किसी चोट खाई हुई नागिन की तरह बल खाती उठी और अंदर चली आई। अब वहाँ बैठकर क्या करती? वो निहायत गुस्से के आलम में कमरे में दाखिल हुई थी। हमीदा बानो उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो एकदम से बेड पर गिर गई और रोने लगी। क्या हुआ है समीना? वो परेशान होकर पूछने लगी। आपका लाडला भतीजा उसी फिल्म एक्ट्रेस के इश्क में मुब्तला है और कह रहा था कि उसी से शादी करेगा। उसने मुझे इनकार कर दिया है। मुझे उसने 2 टके की एक्ट्रेस की खातिर ठुकराया है। मुझे अम्मी जान। वो गुस्से और रंज की कैफियत में बोली। मगर तुम्हारे मामू ऐसा होने नहीं देंगे। तुम फिक्र ना करो। रेहान की शादी तुमसे ही होगी। हमीदा बानो ने उसके बिखरे बाल प्यार से समेटते कहा। मगर मुझे नहीं लगता अम्मी। रेहान के इरादे बहुत ख़तरनाक हैं, और तुम्हारे मामू उसके इरादों से भी ज़्यादा सख्त हैं। वो अपनी ज़ुबान से कभी नहीं फिर सकते। और फिर तुम्हारा उस अदाकारा का क्या मुकाबला? तुम एक शरीफ ख़ानदानी लड़की हो, और वो न जाने कौन और क्या है। रेहान के इश्क का बुखार भी जल्द ही उतर जाएगा। रेहान तुम्हारा ही होकर रहेगा। तुम परेशान और हलकान ना हो, और अब सोने की तैयारी करो। उन्होंने समझाया, मगर उसके दिल को सुकून न आ सका। वो चैन से सारी रात ना सो सकी, और इधर रेहान भी बेचैन रहा। उसे हर हाल में कल लारेब से मिलना था। उसकी जुदाई ने भी उसे निढाल कर रखा था, और अब वो वक्त आ ही जाना चाहिए ताकि वो लारेब को उसका हक दे सके। यही सोचते सोचते जाने कब उसकी आंख लग गई। एक और जालिम दिन उसके इंतज़ार की नज़र हो गया। अब अम्मा बी के ख़दशे उसे भी तशवीश में मुब्तला कर रहे थे। अब उस वक्त रेहान का इसके पास होना बहुत ज़रूरी था। वो इन दोनों की मुश्तरका खुशी थी। वो इस खुशी का इस्तकबाल अकेले किस तरह कर सकती थी? अब इंतज़ार के ये पल और अज़ियतनाक हो गए थे। एक इज़्तिराब सा मुसलसल उसकी रगों में बह रहा था। तुम्हारी मोहब्बत की निशानी ज़िंदगी बनकर मेरे वजूद में सांस लेने लगी है रेहान। मैं तुम्हें ज़िंदगी की धड़कनें सुनाना चाहती हूँ। क्या अब भी तुम ना आओगे? मैं दुनिया को क्या बताऊँगी? रेहान, मोहब्बत की शिद्दत शिकवा बनकर लबों पर आई और आंसू बनकर आंखों से बहने लगी। मुझसे तुम्हारी ये हालत अब नहीं देखी जाती लारेब। अम्मा भी उसके लिए नाश्ता लेकर आईं तो वो अपने मोबाइल में अपनी और रेहान की यादें देखते फिर रो रही थी। नाश्ता कर लो बेटा। उन्होंने नाश्ते की ट्रे उसके पास रखी। मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी, वो बेदिली से बोली।
میں جانتی ہوں تمہارا دل بھی نہیں چاہ رہا، مگر یہ بہت ضروری ہے، تمہارے اپنے لیے بھی اور آنے والی معصوم روح کے لیے بھی۔ کچھ اس کا ہی خیال کر لو، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ اماں بھی نے زبردستی اسے قائل کیا۔ اس نے ایک سلائس انڈے کے ساتھ لیا اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ اب یہ سب لے جائیں اماں بھی، وہ بولی۔ اماں بھی سب ٹرے اٹھا کر باہر لے جانے لگیں تو کال بیل کی آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کو لاریب کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ میں دیکھتی ہوں، اماں بھی کہہ کر باہر لپکیں۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ حیران نظروں سے دروازے کی جانب دیکھنے لگیں۔ اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ رہا تھا۔ دروازہ جو کھولا تو نظر آئے کھڑے وہ۔ حیرت ہے مجھے آج کدھر بھول پڑے وہ جس کے ہجر کی راتوں میں وہ اکیلی جدائی کے وار اپنے دل پر سہ رہی تھی اور اس صدمے سے نڈھال ہو کر اسے یاد کرتی رہی۔ وہ دشمن جاں اس کے لیے اپنی باہیں پھیلائے کھڑا تھا۔ اتنے دنوں بعد اسے روبرو دیکھا تو اپنی بصارتوں پر یقین نہ رہا تھا۔ ریان! اسے دیکھ کر وہ بے اختیار آگے بڑھی۔ سنبھل کر لاریب! اس کے دل نے اس سے کہا۔ ریان اس کے قریب آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں میں جذب کرنے لگے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ ریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر ریان کے ہجر کا درد اور جدائی کی داستان آنسوؤں سے رقم ہو رہی تھی۔ گلاب جیسی رنگت میں اداسی کی زردی گھلی ہوئی تھی اور خوبصورت آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ریان کی یاد میں گزری بھیگی رجگوں کا دکھ سنا رہے تھے۔ بکھرے ہوئے بال اس کے درد رخساروں پر ماتم کرتے لگ رہے تھے۔ ریان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دیکھ لو ریان، اپنی بیمار محبت کو۔ وہ آنسو بھری آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی۔ میری محبت اور جدائی نے تمہیں رول دیا ہے لاریب، تو سکون سے میں بھی نہیں رہا۔ پل پل تمہارے لیے تڑپ کر گزارا ہے کہ کب کام ختم ہو اور میں اپنی لاریب تک واپس پہنچوں۔ ریان کا دل بھی آنکھوں میں سمٹ آیا۔ کہاں چلے گئے تھے ریان؟ تم نے تو چند دنوں کا کہا تھا اور اتنے ڈھیر سارے دن لگا دیے۔ یہ بھی نہ سوچا کہ جدائی مجھے مار ہی ڈالے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے لاریب؟ ہم نے ساتھ جینے مرنے کا عہد کیا ہے۔ ہمیں موت ہی ایک دوسرے سے جدا کر سکے گی۔ دیکھ لو اب آ گیا ہوں نا، اپنی اور تمہاری محبت کی سچائی بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب چھوڑ کر کبھی نہ جانا ریان۔ اس نے اپنا بھیگا چہرہ اوپر اٹھا کر کہا۔ کبھی نہیں، اس لیے تمہیں لینے آیا ہوں۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا۔ کہاں؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ایک سرپرائز ہے، بس اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ ایسی صورت میں تھوڑی لے کر جاؤں گا تمہیں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ ایک سرپرائز تو میرے پاس بھی ہے تمہارے لیے۔ زندگی کے سارے رنگ اب لاریب کے چہرے پر بکھر گئے۔ جلدی بتاؤ، ریان بے چین ہو کر پوچھنے لگا۔ اب ایسے نہیں بتاؤں گی، تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے نا، اب تم بھی انتظار کرو، وہ شوق ہو کر بولی۔ اچھا نہ بتاؤ، میں معلوم کر ہی لوں گا۔ ابھی تو تم تیار ہو جاؤ میرے ساتھ چلنے کے لیے، وہ سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ لاریب گنگناتی اپنی وارڈروب کی طرف بڑھ گئی اور اپنے کپڑے نکال کر اسے دکھانے لگی کہ کون سا جوڑا پہنے۔ ریان نے اپنی مرضی کا ایک خوبصورت مہرون رنگ کا ہلکا کامدانی سوٹ نکالا۔ یہ تم پر بہت جچے گا، میں تمہیں ساری دنیا سے زیادہ حسین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اب جدائی کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے واپس آئی اور تیار ہونے لگی۔ ریان اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس دوران اس کا موبائل کئی بار بجا تھا، جسے وہ ریسیو نہ کر رہا تھا، پھر اس نے موبائل بند ہی کر دیا۔ لاریب آج کئی دنوں بعد تیار ہوئی تھی۔ جدائی کے صدموں نے اسے اتنے دن زندگی سے دور مرجھائے رکھا تھا۔ اب زندگی کی تمام رعنائیاں اس کے اندر بیدار ہو گئی تھیں۔ اب لگ رہی ہونا ریان احمد بخاری کی چہیتی بیوی۔ ریان نے محبت کی ستائش بھری نگاہوں میں اسے سموتے ہوئے کہا۔ لاریب نے بھی فخر سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب ترین بیوی ہوں ریان، وہ بھی فخر سے مسکرائی۔ اور میں خوش نصیب شوہر، وہ بھی برجستہ بولا تو لاریب بے اختیار ہنس دی۔ آج کتنے دنوں بعد اس کے لبوں پر ہنسی کی پھوار برسی تھی۔ ریان کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ ہم دونوں کے میاں بیوی ہونے کا شرعی سرٹیفکیٹ یعنی ہمارا نکاح نامہ بھی ساتھ رکھو، مجھے اس کی کاپی کروا کر رکھنی ہے۔
ریان نے اس سے کہا۔ اچھا۔ وہ اپنی وارڈروب کی طرف بڑھی اور سیف سے نکاح نامہ نکال کر ریان کی طرف بڑھا دیا۔ ریان نے اسے تہہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چلیں، ریان نے گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ وہ دونوں باہر آئے تو اماں بھی اس کے لیے چائے اور دیگر لوازمات لے کر آ رہی تھیں۔ اماں بھی، آپ نے کیوں یہ اہتمام کیا؟ ہم تو باہر جا رہے ہیں، ریان نے ان سے کہا۔ اتنے دنوں بعد آئے ہو، راہ دکھا کر چائے تو پی لو میرے ہاتھ کی، وہ پیار سے بولی۔ اچھا چلیں، آپ کے ہاتھ کی چائے پی لیتا ہوں، وہ بھی پیار سے کہنے لگا۔ اماں بھی نے میز پر ٹرے رکھی۔ اب تم بھی کچھ کھا پی لو، اتنے دنوں سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اب خیر سے ریان میاں آ گئے ہیں، اب اپنا بہت خیال رکھنا، اماں بھی نے لاریب کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپ فکر نہ کریں اماں بھی، اب اس کا پل پل خیال رکھنا میرا فرض ہے، ریان نے اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ کہا۔ اماں بھی واپس جانے لگیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں اماں بھی؟ میں تمہارے آنے کے شکرانے کے نفل ادا کر آؤں، ہم دونوں بہت پریشان تھے تمہارے لیے، انہوں نے بتایا اور چلی گئیں۔ ریان اور لاریب چائے پینے کے بعد اٹھ گئے اور باہر چلے آئے۔ ریان نے اس کے لیے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ خوشی کے بے پناہ احساس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ راستہ بھر وہ اسے اس کی جدائی میں گزارے دنوں کی رودات بتاتی رہی، اپنی مصروفیات کا بھی بتایا کہ اس نے اپنی تمام شوٹنگز مکمل کروا کر اب بالکل اس دنیا سے کنارہ کشی کر لی اور اب وہ صرف اور صرف ریان اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں ہی سنجیدہ تھی۔ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ بخاری صاحب غصے میں لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے ریان کو تاکید کی تھی کہ ناشتے کے بعد وہ کہیں نہ جائے، مگر وہ انہیں بتائے بغیر چلا گیا اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی اور اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ حمیدہ بانو سمینا کی پریشانی کی وجہ سے رات کو ٹھیک طرح سے سو نہ سکی، اب بجھی بجھی سی وہاں بیٹھی تھی اور سمینا تو رات سے ہی غصے میں تھی۔ اسے ریان ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا، یقیناً وہ اسی کے پاس گیا ہوگا۔ بہت غصے اور رنج سے اس نے سوچا تو چہرے پر ناگواری کے تاثرات شدت سے ابھرنے لگے۔ صفیہ بیگم بھی بہت پریشان تھی اور اپنے بیٹے کی خیریت کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں جھکنے اور ٹوٹنے والا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ کوئی کسی طوفان کی آہٹ وہ محسوس کر کے خوفزدہ ہو گئیں۔ گیٹ کے باہر گاڑی رکنے کی آواز نے ان سب کو چونکا دیا۔ ریان نے گاڑی اپنے گھر کے آگے روکی تو لاریب بہت پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں ریان؟ وہ گھبرا کر پوچھنے لگی۔ اپنے گھر، ریان نے اطمینان سے جواب دیا۔ لاریب نے سامنے گیٹ پر لگی نیم پلیٹ پڑھی جس پر بخاری لاج واضح لکھا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ سا ہو گئی۔ اس کے والد کا سخت ترین روپ وہ دیکھ چکی تھی اور اب اس میں ہمت نہ تھی۔ تم مجھے اپنے بابا کے گھر لائے ہو؟ جی، اور اب تمہیں بھی یہیں رہنا ہے میرے ساتھ، ریان نے اس سے کہا اور پھر آگے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ریان، پتہ نہیں مجھ سے اب کیا سلوک کریں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، دل اندر سے ڈوب رہا تھا اور خوف سے اس کے قدم کانپنے لگے تو ریان نے اسے سہارا دیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پریشان نہ ہو، تھوڑی سی مشکل تو ہوگی مگر حوصلے سے برداشت کرنا ہوگا، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ لاریب نے اس کا مضبوطی سے بازو تھام لیا، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جائے گی۔ ریان اسے لے کر اندر آ گیا اور وہ اس کے پہلو میں کھڑی کانپنے لگی۔ بخاری صاحب ٹہلتے ٹہلتے رک گئے، آنکھوں سے غصے اور نفرت کی چنگاریاں نکلنے لگیں۔ تو ہمارا اندازہ درست ہی نکلا، تم باز نہیں آئے اس حرافہ کے پاس جانے سے، کس حیثیت سے تم اسے یہاں لے کر آئے ہو؟ بخاری صاحب کی گرجدار آواز نے لاریب کو مزید سہما دیا۔ بابا، آپ بار بار لاریب کی توہین کر رہے ہیں اور اب میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کی توہین کرے، ریان نے اپنی ساری ہمتیں جمع کر کے کہہ ہی دیا۔ ایک بم ہی تو تھا جو پھٹا اور بخاری لاج کے در و دیوار دہل گئے، وہ سب چونکے۔ بیوی، حمیدہ بانو کی آواز ان کے گلے میں پھنس گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بخاری صاحب دھاڑے اس پر تو لاریب سہم کر ریان کے پیچھے چھپ گئی۔ ریان نے بازو سے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کا حصار بن گیا۔ ریان اسے اسی طرح بازو سے پکڑے صفیہ بیگم کی طرف آیا۔ لاریب، یہ میری والدہ ہیں، ریان نے اسے بتایا۔ السلام علیکم، ڈری ڈری سہمی سہمی لاریب کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی۔
وعلیکم السلام۔ صفیہ بیگم نے غور سے اس کی کانپتی ہوئی بے پناہ خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ شاید اس سے پہلے انہوں نے ایسا معصوم حسن نہ دیکھا ہوگا، مگر یہ وقت اس کے حسن سے متاثر ہونے کا نہ تھا۔ سلام کا جواب دینا مجبوری تھی۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے امی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ریان نے ماں کے سامنے نکاح نامہ رکھ دیا۔ صفیہ بیگم کے لیے کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا، انہوں نے غور سے دیکھا۔ 1.5 ماہ پہلے تم نے ہم سے یہ بغاوت کی، اپنے جانے سے پہلے تم یہ کام کر کے گئے اور ہمیں خبر نہ ہوئی۔ صفیہ بیگم کی آواز ڈوبنے لگی۔ میں نے آپ کو بتانے اور سمجھانے کی کتنی کوشش کی تھی، مگر آپ سب لاریب کی نفرت میں کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہ تھے۔ وہ ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ دکھ تو اسے بھی تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ریان، ہم سب کے اعتماد کو دھوکہ دیا اور خاندان کی عزت۔ صفیہ بیگم بولی، اچھا کیا یا برا، اب تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب بہتر یہی ہے کہ آپ لاریب کو اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ ہرگز نہیں، بخاری صاحب اپنی ضد پر اڑے تھے۔ حمیدہ بانو تو سکتے کے عالم میں سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں، اور ثمینہ کے چہرے کا رنگ پہلے اڑا، پھر غم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ اس معصوم حسن سے اس کی ساری دلکشی چھین لیتی جس نے اس کے حق پر شب خون مارا تھا۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لاریب کے لیے ان سب کی نفرت سہنا مشکل ہو رہا تھا، مگر ریان اس کی ڈھال بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ بخاری صاحب دھیرے دھیرے قدموں سے چلتے لاریب کے قریب آ کر رکے تو لاریب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ ریان نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ بخاری صاحب کی قہر آلود نگاہ نے لاریب کو اپنے حصار میں لیا۔ سنو لڑکی، یہ مت سمجھنا کہ ابھی تم یہاں کھڑی ہو تو اس گھر کے در و دیوار اور مکیں تمہیں بہو کی حیثیت سے تسلیم کر لیں گے، ہرگز نہیں۔ پھر وہ ریان کی طرف مخاطب ہوئے، بہت ناز نخرے اٹھا لیے تم نے اس بازاری عورت کے، اور آج جو یہ چند لمحوں کے لیے یہاں کھڑی ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ لاریب کی طرف دیکھتے وہ مخاطب ریان سے تھے۔ آپ لاریب کے لیے ایسی زبان استعمال نہیں کریں بابا۔ ریان نے بھی غصے اور ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کس سے کس طرح بات کرنی ہے؟ اب یہ میری بیوی ہے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی بہو کے لیے آپ کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ لاریب نہ پہلے خراب تھی اور نہ ہی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بھی شوہر ایسا نازیبا لفظ برداشت کر سکتا ہے۔ ریان نے دلیل کے ساتھ کہا، تم ہماری یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتے تو جو ہم اس کا وجود اپنے گھر میں کیسے برداشت کر لیں؟ پھر بھی ہم تمہیں ایک موقع دیتے ہیں کہ اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال پھینکو۔ ہم اسے تمہاری جوانی کی پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں گے۔ نوجوانی میں ایسی بھول کبھی ہو بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ہمیشہ کے لیے گلے کا توق بنا لیا جائے۔ بخاری صاحب اپنے غیظ و غضب کے عالم میں مسلسل لاریب کی بے عزتی کیے جا رہے تھے۔ لاریب میری غلطی یا جوانی کی بھول نہیں ہے۔ کیا آپ کو اپنی تربیت پر اتنا بھی اعتماد نہیں کہ میں کوئی غلط یا ناجائز رشتہ کبھی کسی سے قائم کروں گا؟ لاریب میری زندگی کی سچائی ہے، اسے میں نے عزت کے ساتھ کئی لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور ہمیشہ کے لیے شامل کر کے کوئی جرم نہیں کیا۔ اس نے لاریب کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں ایسے نکاح کو نہیں مانتا جو میری غیر موجودگی میں اور میری مرضی کے بغیر ہوا ہو۔ ان کا غصہ کم نہ ہوا تھا۔ پھر وہ لاریب کی طرف پلٹے اور ایک غضبناک نگاہ اس پر ڈالی۔ سنو لڑکی، تم جیسی عورتیں ایک مرد کی زندگی میں ایک رات کی بھول ہوا کرتی ہیں۔ رات گزر گئی، بات گزر گئی، اب کھیل بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، تمہیں تمہاری کئی راتوں کی قیمت مل جائے گی۔ بولو کتنی قیمت چاہتی ہو تم؟ ان کا سخت اور درست لہجہ اور لفظوں کی تلوار لاریب کی روح تک کو زخمی کر چکی تھی، مگر محبت کی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ اس سہمی اور کانپتی لڑکی نے کمال ضبط سے اپنی ساری ٹوٹی ہوئی ہمتیں جمع کی اور پہلی بار ان کے سامنے زبان کھولی۔ میں نے اپنے رب سے اپنے لیے ریان کو کسی قسم کے لالچ کے بغیر مانگا تھا اور میرے اللہ نے مجھے ریان کو دے دیا۔ اب اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اسے چھوڑوں گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہم دونوں کو جدا نہ کر سکے گی۔ اس نے ریان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا یہ جواب بخاری صاحب کو مزید تلملا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہم ایک دوسرے کا نصیب بن کر آپ سب کے سامنے کھڑے ہیں۔ ریان کو لاریب کی بہادری پر پیار آ رہا تھا
اور اگر اللہ نے سمینہ کو بھی تمہارے نصیب میں لکھا ہو پھر؟ صفیہ بیگم نے دلیل دی۔ ایک لمحے کو ان کی بات پر وہ خاموش ہوا۔ تو سمینہ کو مجھ سے بہتر ساتھی مل سکتا ہے، وہ بہت اطمینان سے بولا۔ بہت خوب کہا تم نے بیٹا، میری بیٹی نے ساری زندگی تمہارے نام پر گزاری ہے، اسے کیوں کوئی دوسرا ملے؟ اپنی نام نہاد بیوی سے کہو میری بیٹی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ حمیدہ بانو بیٹی کے دکھ پر خاموش نہ رہ سکیں۔ اس بازاری عورت کے لیے کوئی کمی تو نہیں ہے مردوں کی؟ سمینہ بہت دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی، اب بول ہی اٹھی۔ سمینہ، ریان کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ ریان، بخاری صاحب نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس کی محبت نے تمہیں بالکل اندھا کر دیا ہے، رشتوں کی پہچان بھول گئے ہو۔ تم نے ایک گھٹیا عورت کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ریان۔ سمینہ غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو ورنہ میں بھول جاؤں گا تم میری کیا لگتی ہو۔ ریان بھی اس پر چلایا، رشتے تو تم نے توڑ ہی ڈالے ہیں، ایسی بازاری عورت کے قدموں میں خود کو گرا دیا جسے اسکرین پر دیکھ کر سینما میں لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں، اس پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، جو ہر رات مرد بدلنے کی عادی ہوتی ہے۔ ایک دن تمہیں بھی پتہ چل جائے گا ریان، جب چند دن عیش کر کے تمہارے ساتھ گزار کر پھر کسی نئے ساتھی کی تلاش کرے گی۔ سمینہ کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی، ایک اداکارہ کے ہاتھوں اپنی شکست کا احساس، اس کے اندر جو آگ لگا چکا تھا، اس کی چنگاریاں اس کی آنکھوں سے نکل رہی تھیں۔ اب ریان سے نہ رہا گیا اور وہ اپنا ہاتھ نہ روک سکا جو ایک زوردار تماچے کی صورت سمینہ کے رخسار پر آ کر لگا۔ بہت بکواس کر لی تم نے، اب ایک لفظ نہ سنوں۔ ریان کے لہجے کی نفرت اور اس کا اٹھنے والا ہاتھ سمینہ کو مزید پاگل کر گیا۔ وہ چوٹ کھائی ناگن کی طرح لاریب کی طرف پلٹی۔ تم نے میرا ریان مجھ سے چھینا ہے ڈائن، مگر یاد رکھو میں اسے تمہارا بھی نہ رہنے دوں گی۔ ریان میرا نصیب تھا، مجھے مل گیا، اور کسی کا نصیب چھینا نہیں جا سکتا۔ لاریب نے بہت اعتماد سے کہا، وہ تمہارا نصیب تھا، میں اس نصیب کو تمہارا رہنے نہیں دوں گی، بانٹ لوں گی تمہارا نصیب۔ سمینہ نے تمام تر نفرتیں اس کی طرف اچھالیں اور اسے کتنی بڑی دھمکی دے کر چلی گئی۔ اس کی تمام باتیں لاریب کے ذہن میں انتشار پھیلا گئی تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی زمین پھٹے گی اور وہ اس میں دھس جائے گی، یا اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا۔ ان عزت داروں کی محفل میں اسے کس طرح نہ بے عزت کیا گیا، کیا کیا نام اسے دیے گئے، کیسے کیسے الفاظ سے اسے نوازا گیا۔ یہ تھی اس کی پذیرائی، شریف لوگوں میں اس کی رونمائی، ذلت کے طوق اس کے گلے میں ڈالے گئے، اس کی تذلیل کی انتہا ہو گئی۔ اگر ریان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ اپنے ساتھ نہ جانے کیا کر جاتی۔ اسے اندازہ تو تھا کہ اگر ریان اسے اپنے گھر لے گیا تو ان سب کا کیا رد عمل ہوگا، مگر ایسی بے عزتی، توہین اور تذلیل، وہ اسے ٹھکرا دیتے، اسے رد کر دیتے، مگر اس پر یوں کیچڑ تو نہ اچھالتے، اس کے کردار کی دھجیاں تو نہ بکھیرتے۔ وہ کب اپنے آپ کو پارسا سمجھتی تھی، وہ تو بہت زیادہ گنہگار سمجھتی تھی اپنے آپ کو، لیکن اب وہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی، اللہ سے ہر وقت کی توبہ کی طلبگار رہتی، اور اللہ نے تو شاید اسے معاف کر دیا ہو، مگر انسانوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اماں بھی نے ٹھیک کہا تھا، شرافت کے یہ نام نہاد ٹھیکیدار تمہیں کبھی قبول نہ کریں گے۔ کیا عزت سے جینے کا حق صرف انہی لوگوں کو ہے؟ عزت صرف انہی لوگوں کو راس ہے؟ بہت دکھے ہوئے دل کے ساتھ لاریب نے سوچا، ایک ریان کی خاطر اسے کیا کچھ سننا اور سہنا پڑا، اور اس کی خاطر ریان بھی اس سب کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ اس کے اپنے ہی لوگ اس کے دشمن ہوئے جا رہے تھے، اور اس کی ذمہ دار وہ اپنے آپ کو ہی ٹھہرانے پر مجبور تھی۔ سمینہ کے الفاظ گرم سیسے کی طرح اس کی سماعتوں میں اچھال دیے گئے تھے۔ وہ اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی، اپنے غرور تکبر کی آگ میں جھلسی ہوئی وہ لاریب کا بھی تن من جلا رہی تھی، اپنے الفاظ کے نشستر سے اس کی روح کو چھلنی کر ڈالا تھا۔ ایسے میں اگر ریان بھی اس کا ہاتھ اور ساتھ چھوڑ دیتا تو کیا ہوتا؟ جتنی بے عزتی آپ سب لاریب کی کر سکتے تھے کر لی، یا اب بھی ترکش میں کوئی تیر باقی ہے؟ ریان نے غصے سے ان سب کی طرف دیکھا۔ ترکش کا آخری تیر تو تم نے میری بیٹی پر برسا دیا ریان، مجھے تم سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ حمیدہ بانو جیسے رو دینے کو تھی۔ میں نے جو کیا وہ سمینہ کی بکواس کا رد عمل تھا، ریان نے غصے سے جواب دیا۔ اس لڑکی کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ کر آؤ، ہمیشہ کے لیے۔ بخاری صاحب نے پھر اسے حکم دیا۔ میری زندگی میں یہ ناممکن ہے۔ ریان نے لاریب کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ تو پھر تم بھی ہمیشہ کے لیے ہماری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ہم سمجھیں کہ ہماری کوئی اولاد ہی نہ تھی۔
بخاری صاحب کی نفرت بھری نگاہیں لاریب کی طرف اٹھی۔ جانے ان نگاہوں میں کیا تھا کہ اب لاریب ساری ہمتیں ہار گئی اور بے بس ہو کر گرنے ہی لگی تھی کہ ریان نے اسے تھام لیا۔ آخر کب تک سب برداشت کرتی؟ چاروں طرف سے اس کی ذات اور کردار پر حملے ہو رہے تھے۔ اب وہ ٹوٹ گئی۔ لاریب، لاریب، وہ اسے آوازیں دیتا رہ گیا، مگر وہ ریان کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ ریان اسے اٹھا کر فوراً باہر آیا۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور اسے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ ریان نے اسے جلدی سے سیٹ پر ڈالا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا دی۔ اس کی گاڑی کی آواز اندر صفیہ بیگم کو آئی، جو لاریب کے بے ہوش ہونے پر کچھ پریشان سی ہو گئی تھیں۔ آخر کچھ بھی تھا، ریان ان کی اکلوتی اولاد تھی، اور جب سے وہ آیا تھا سب نے اپنے اپنے محاذ سے ان پر تیروں کی بارش کر دی تھی۔ وہ کمزور سی، نازک سی کب تک وار اپنے وجود، دل اور روح پر سہتی؟ آخر اس کی ہمت جواب دے ہی گئی۔ وہ سب تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، مگر انہیں قرار نہ آ سکا۔ اگر تمہارے دل میں ان کی ہمدردی جاگ رہی ہے نا، تو تم بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ بخاری صاحب نے اب آخری حربہ استعمال کیا اور وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگیں، پھر باہر آ گئیں۔ قریبی اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود لیڈی ڈاکٹر لاریب کو چیک کر رہی تھی، اور ریان اسے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوا جا رہا تھا۔ ریان اس کے دل کا حال جانتا تھا، اس کی تمام کیفیات سے آگاہ تھا کہ وہ اس وقت اپنی توہین اور ذلت کے احساس سے کس قدر منتشر ہوئی تھی۔ اس نے شہرت کے بام عروج پر اپنا سارا کیریئر ختم کر کے ریان کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ آج اسی کی خاطر ذلت کے یہ کڑوے گھونٹ اپنی روح میں اتارنے پڑے تھے اور بے عزت کر کے اس کے گھر سے نکال دی گئی۔ یہ احساس ریان کے دل کو تکلیف دیے جا رہا تھا، جو لاریب نے سہی۔ اس کے دل اور دماغ میں جاری جنگ تھی کہ ڈاکٹر کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ یہ آپ کی مسز ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی، مگر کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ ریان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ پریشانی کی بات نہیں، ایسی حالت میں کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ جی، ریان اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں اور انہیں بہت کمزوری ہے، لگتا ہے ابھی کسی پریشانی کی وجہ سے شاکڈ ہوئی ہیں۔ آپ گھبرائیے نہیں، ابھی ڈرپ لگا دیتے ہیں، کچھ دیر میں نارمل ہو جائیں گی تو آپ انہیں گھر لے جا سکیں گے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا اور سامنے بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا، بار بار اٹھ کر ٹہلنے لگتا اور جلد از جلد یہ خوشخبری اسے سنانا چاہتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آیا تو ریان جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے اسے دوبارہ چیک کیا اور اوکے کر دیا۔ یہ کچھ ٹیسٹ ہیں، کروا لیں، اور یہ دوائیاں انہیں باقاعدگی سے دینی ہیں، خوب کھلائیں پلائیں تاکہ ان کی کمزوری دور ہو۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر لاریب کا گال تھپ تھپایا۔ لاریب ابھی اپنی ذہنی کیفیت کو قابو میں نہ کر پا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں تو ابھی تک وہی منظر چل رہے تھے جہاں اس کا وجود تیروں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ اس نے حیرانی سے ڈاکٹر اور پھر ریان کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحبہ اسے ہدایت دے کر دوسرے وارڈ میں چلی گئیں۔ میں کہاں ہوں ریان؟ اس نے پوچھا۔ شکر ہے، ریان نے فوراً ہاتھ بلند کیے۔ شکر ہے میں تمہیں یاد ہوں، تم بے ہوش ہو گئی تھیں، اس وقت ہسپتال میں ہو، ریان نے اسے بتایا۔ وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ ریان سمجھ گیا کہ اس کے ذہن میں اب بھی وہی سب کچھ گردش کر رہا ہے۔ ابھی تم نے کچھ نہیں سوچنا، ریان نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ اس کی ڈرپ ختم ہوئی تو وہ نرس کو بلا لایا، جس نے لاریب کو درد اور چبھن کی اس قید سے آزاد کیا۔ ریان نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے چکر آ رہے ہیں ریان، وہ کمزوری کے احساس سے بولی۔ کمزوری سے چکر تو آئیں گے ہی، ریان نے کہا۔ ابھی ہم باہر چلتے ہیں تازہ ہوا میں، پہلے تمہیں تازہ جوس پلاؤں گا، پھر گھر چلیں گے۔ ریان نے اپنے بازو کا سہارا اسے دیا۔ کاؤنٹر پر بل جمع کروا کر وہ اسے لے کر باہر آ گیا اور احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا۔ لاریب نکاہت کے باعث خاموش تھی۔ جوس کارنر پر ریان نے گاڑی روکی اور اس کے لیے جوس کا آرڈر دیکھ کر پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اس وقت کتنی حسین لگ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ جوس کی سپ لیتے ہوئے بولی۔ گھر چل کر بتاتا ہوں۔ ریان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کون سے گھر؟ وہ ایک دم ڈر سی گئی۔ فی الحال تو اسی گھر میں جا رہے ہیں جہاں تم رہتی ہو، پھر اپنی رہائش کا بھی انتظام کرتا ہوں۔
کیا مطلب؟ تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ لاریب نے ڈر کر پوچھا۔ نہیں جناب، اب کون کافر آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اب تو آپ کے پیار کی بھاری اور طاقتور زنجیر ہمارے قدموں میں آ پڑی ہے۔ ریان نے اس کے گھر کے آگے گاڑی روکی اور احتیاط سے خود اتارا، بازو سے تھام کر اندر لے آیا۔ اندر آتے ہی اس نے اماں بھی کو آواز دی۔ اماں بھی دوڑی چلی آئیں۔ لاریب کی زرد رنگت دیکھ کر گھبرا گئیں۔ یا اللہ خیر، کیا ہو گیا میری بچی کو؟ انہوں نے اسے تھام لیا اور جلدی سے کمرے میں لے گئیں۔ اماں بھی آج بہت اچھا سا کھانا تیار کریں ہماری چہیتی بیوی کے لیے۔ ریان اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اماں بھی کمرے سے باہر چلی گئیں تو وہ اس کے قریب آ گیا اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی عقیدت بھری مہر ثبت کر دی۔ تمہیں پتہ ہے لاریب، تمہارے بے ہوش ہو جانے سے مجھے آج کتنی بڑی خوشی ملی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ میں تو تمہیں اس گھر میں لے جا کر سرپرائز دے رہا تھا، مگر ایک حقیقی سرپرائز تو تم نے مجھے دے ڈالا لاریب۔ ہاں، لاریب کو یاد آیا اس نے اسے سرپرائز دینے کو کہا تھا۔ تو تمہیں پتہ چل گیا؟ کس نے بتایا؟ مجھے تو ڈاکٹر نے بتایا، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہ رہا تھا یہ خوشخبری۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لاریب، اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ شکریہ لاریب، تم نے اتنی جلدی مجھے یہ خوشی دی۔ اب بس نہیں چل رہا کہ یہ سارے مہینے پلک جھپکتے گزر جائیں اور میں اور تم اسے اپنی باہوں میں لے لیں۔ وہ بہت خوش تھا اور لاریب اس کی خوشی دیکھ کر ہی نہال ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا جب تم یہ خوشخبری سنو گے تو مجھ سے زیادہ بے قرار ہو جاؤ گے۔ مجھے 3 دن پہلے ہی پتہ چلا اور اس وقت تمہارا انتظار ایک عذاب لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر تم وقت پر نہ پہنچے تو کیا ہوگا۔ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ میں کیسے نہ آتا لاریب، اب تو تمہارے ساتھ ایک اور صدا تھی جو مجھے پکار رہی تھی۔ ریان کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ اب تو چھوڑ کر نہ جاؤ گے نا؟ اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر بولی تو ریان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان پر لب رکھ دیے۔ کبھی 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 نہیں، اس کی آواز میں پیار کی شدت تھی۔ اب سب باتیں بھول جانا، کوئی بات تم نے نہیں سوچنی، صرف میرے اور بچے کے بارے میں سوچنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اور وہ جو ثمینہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، میرا نصیب بانٹ لے گی، وہ اب بھی پریشان ہو کر بولی۔ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس مجھ پر اور اپنے مقدر پر اعتبار رکھو، جو اللہ نے میرے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ اسے پھر پیار سے سمجھانے لگا۔ اماں بھی اس کے لیے پھل کاٹ کر لے آئی تھیں۔ ریان میاں، اب آپ اپنے ہاتھ سے انہیں زبردستی کھلائیں۔ وہ پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ ریان ابھی پلیٹ اٹھانے ہی لگا تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے اسکرین پر صفیہ بیگم کا نام دیکھا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ جی امی، وہ بولا۔ کہاں ہو بیٹا؟ وہ پوچھ رہی تھیں۔ میں لاریب کے ساتھ ہوں، اس نے بتایا۔ اور کیسی ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اچھی خبر سنانے جا رہا ہوں، وہ خوشی سے بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ دادی بننے والی ہیں، ریان نے ایک دم سے کہہ ڈالا۔ اچھا، صفیہ بیگم کے منہ سے ایک دم نکلا، مگر دوسرے ہی لمحے احساس ہوا انہیں ایسی بے تابی کا اظہار ایک دم سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ریان نے بڑی آس سے پوچھا۔ صفیہ بیگم چپ سی ہو گئیں۔ مبارک ہو تمہیں، وہ بولی۔ اب اس کا خیال رکھنا، انہوں نے کہا تو ریان کو خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس خبر کا خیر مقدم تو کیا۔ آپ میرے پاس آئیں گی نہیں؟ ریان نے ان کا دل نرم پڑتے دیکھ کر پوچھنے کی ہمت کی۔ میں نہیں آ سکتی ابھی، تم آؤ نا، وہ کہنے لگی۔ میں آؤں گا تو لاریب میرے ساتھ آئے گی اور یہ بابا کو گوارا نہیں، اسی لیے میرا آنا تو اب مشکل ہے۔ میرے لیے بھی نہیں آؤ گے؟ ماں کے دل کی تڑپ کو ریان نے محسوس کیا اور ایک لمحے کو خاموش ہوا۔ آپ کے لیے آؤں گا، بابا سے مجھے کوئی شکایت نہیں، مگر جب تک وہ لاریب کو اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے میں ان سے نہیں ملوں گا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے بیٹا، کہاں تم در بدر ہوتے پھرو گے؟ میں در بدر نہیں ہوں، وہ بولا، مگر وہ تمہارا اپنا گھر بھی تو نہیں، اور پھر تم میری نظروں سے دور ہو، میں تمہاری جدائی کیسے برداشت کروں گی؟ آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں جب دل چاہے، بلکہ میں خود آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ تم مجھے روزانہ فون ضرور کر لیا کرنا، مجھے کچھ تو تسلی رہے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے کہے بغیر آپ کو فون کر کے آپ کی خیریت معلوم کرتا رہوں گا۔
اس نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، وہ مطمئن ہو کر بولی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ فون بند کریں، مگر بخاری صاحب کو آتے دیکھ انہیں فون بند کرنا پڑا۔ ریان نے فون بند کیا تو لارب اسے دیکھنے لگی۔ امی کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ خوش تھیں مگر کھل کر اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پا رہی تھیں۔ بابا کی وجہ سے، مگر مجھے یقین ہے لارب تم جلد امی کے دل میں گھر کر لو گی۔ میں نے انہیں تمہارے لیے اب نرم پڑتے محسوس کیا ہے، ریان نے خوشی سے اسے بتایا۔ مجھے بھی وہ اچھی لگی ہیں مگر بابا کی وجہ سے مجبور دکھائی دیتی ہیں۔ اب تم فکر نہ کرنا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریان کی محبت بھری تسلی نے اسے مطمئن کر دیا اور وہ پھر سے پھلوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ریان کے جانے کے بعد سمینہ اور حمیدہ بانو اب تک کمرے سے نہ نکلی تھیں۔ بخاری صاحب کو ریان پر جو غصہ تھا وہ اب تک نہ اترا تھا۔ انہیں اپنی بہن اور بھانجی کا غم کھائے جا رہا تھا اور صفیہ بیگم ریان کے جانے کی وجہ سے اداس اور خاموش تھی۔ اسی کشمکش میں کھانے کی میز پر اب تک کوئی نہ آیا۔ صفیہ بیگم سب کو باری باری بلا رہی تھیں۔ بخاری صاحب، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کھانا کھا لیں، پھر دوا بھی لینی ہے۔ صفیہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ہونے دو میری طبیعت خراب، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ ناراضی سے بولے۔ سب کو فرق پڑتا ہے بھائی صاحب، حمیدہ بانو کمرے سے نکلتی ہوئی بولی۔ مجھے تو اپنے بھائی کی فکر ہے نا، وہ پیار سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سمینہ کو بھی بلاؤ، بخاری صاحب نے کہا۔ بھائی صاحب، وہ شدید صدمے میں ہے، نہیں آئے گی، حمیدہ بانو نے کہا۔ تم اس کا کھانا اس کے کمرے میں لے جاؤ، میں سمینہ کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ مگر ریان نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا، کیسے اٹھا کر لے گیا اپنی بیوی کو۔ حمیدہ بانو کے لہجے کی نفرت صفیہ بیگم کو اچھی نہ لگ رہی تھی۔ اب وہ اس کی بیوی ہے اور اسے خیال نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا، صفیہ بیگم بولی۔ مگر میں کبھی اسے تسلیم نہیں کروں گا، بخاری صاحب کی ضد نہ ٹوٹی۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، ہم اگر نہ بھی اسے اپنی بہو تسلیم کریں مگر اس کی حیثیت تو نہیں بدلے گی، صفیہ بیگم نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی حیثیت 3 لفظوں کی محتاج ہے صفیہ بیگم، بخاری صاحب نے بڑی رعونت سے کہا۔ مگر ہم اس کی حیثیت بدلنے والے کون ہوتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے، صفیہ بیگم نے بھی اسی یقین کے ساتھ کہا۔ لگتا ہے جادوگرنی کا جادو تم پر بھی چل گیا، بخاری صاحب نے خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ جادو نہیں چلا، ایک حقیقت کو تسلیم کر رہی ہوں، وہ بولی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اب ہمیں اپنی بہو مان لینا چاہیے اسے، اس نے گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا ہے، وہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ ہم خواہ مخواہ کی ضد میں گھر کا ماحول بھی خراب کر رہے ہیں اور ریان کی زندگی بھی۔ زندگی تو میری بیٹی کی خراب ہو رہی ہے بھابھی، حمیدہ بانو نے دکھ سے کہا اور اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا حمیدہ، تم فکر نہ کرو، سمینہ سے دوسری شادی کے لیے میں ریان کو راضی کر لوں گی، صفیہ بیگم نے اپنا مشورہ دیا۔ بخاری صاحب کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ مگر سمینہ اس بات پر راضی نہ ہوگی، وہ ریان کو کیسے شیئر کر سکے گی کسی کے ساتھ، حمیدہ بانو نے کہا۔ میں سمینہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا، تم فکر نہ کرو اور کھانا کھاؤ، سمینہ کو بھی کھلاؤ، بخاری صاحب نے انہیں تسلی دی۔ بھائی کی وجہ سے خاموش ہو گئیں۔ صفیہ بیگم کو اب کچھ اطمینان ہوا تھا، وہ ریان کو اس گھر میں واپس لانا چاہتی تھیں۔ ریان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر وہ اسے ایک نظر دیکھیں گی تو وہ اسے رد نہ کر سکیں گی۔ لارب کا وہ معصوم سا چہرہ اور روپ ان کی نظروں میں سمایا ہوا تھا۔ اب تو ایک اور خوشی بھی ساتھ تھی، اسی لیے انہیں اب زیادہ فکر تھی۔ ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھیں۔ رات کے آخری پہر لارب کی آنکھ کھلی۔ اپنی ہی چیخ سے ریان ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا لارب؟ ریان نے بیڈ کی سائیڈ لائٹ کھولی اور لارب کے پریشان چہرے پر نگاہ ڈالی۔ وہ سمینہ، لارب بہت گھبرائی ہوئی سی بولی۔ وہ تمہیں مجھ سے چھین رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ لگتا ہے کوئی خواب دیکھا ہے، ریان نے اس کے بال سمیٹے اور پھر ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی انڈیلا اور اسے پلانے لگا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ گلاس رکھ کر ریان نے اس کے کانپتے وجود کو سمیٹ لیا۔ وہ اس کے دل کا حال جانتا تھا، اس کی کیفیت سے آگاہ تھا۔
اپنی توہین اور ذلت کا احساس اس کے ذہن کے گوشوں میں گردش کر رہا تھا۔ وہ بے عزت کر کے اس گھر سے نکالی گئی تھی جہاں ریان بڑے مان اور چاہ سے اسے لے کر گیا تھا۔ اس کی ذلت کا احساس ریان کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں لاریب، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہیں وہاں لے کر ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ ریان اس سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ نہیں ریان، میری وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری زندگی میں یہ دکھ اور اندھیرے میری وجہ سے آئے ہیں۔ کاش میں تمہاری زندگی میں نہ آئی ہوتی، تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ کیوں نہ آتی تم میری زندگی میں؟ یہ تو قسمت کا لکھا تھا جسے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ نے تمہیں میرے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اور دیکھ لو تم مجھے کہاں ملی، کیچڑ میں۔ وہ فوراً بولی، کمل کا پاکیزہ پھول بھی تو کیچڑ میں کھلتا ہے اور اپنی پاکیزگی برقرار رکھتا ہے۔ ریان نے بھی فوراً جواب دیا، میں تو اس قابل ہوں کہ لوگ مجھ پر کیچڑ اچھالیں، مگر میرے ساتھ تم بھی پتھر کھا رہے ہو، اسی لیے کہ تمہارا ساتھ کسی قدم پر چھوڑ کر تمہیں تنہا نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری باتیں، تمہارا سہارا مجھے حوصلہ دیتا ہے ریان، اور ورنہ شرافت کی اس دنیا میں میرا دم گھٹ جاتا، لوگوں کے طعنے مجھے مار ڈالتے اور میں انہیں مار ڈالتا۔ بے اختیار ریان نے کہا تو لاریب ہنس دی، تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ کتنی حسین لگتی ہے، آنسوؤں کے درمیان مسکراہٹ، جیسے دھوپ میں بارش۔ ریان نے پیار سے اسے دیکھا، زندگی کی دھوپ بھی تو جھلسا دینے والی ہوگی ریان۔ وہ پھر پریشان ہو کر بولی، چہرے پر غم کی کالی گھٹا چھانے لگی، تم زندگی کا اندھیر رخ کیوں دیکھنا چاہتی ہو، حالانکہ اتنی رنگین روشنیوں میں دنیا میں رہی ہو؟ ریان نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا، انہی روشنیوں نے تو میرے دل، روح اور زندگی میں اندھیرے اتارے ہیں۔ اب بھی؟ ریان نے شوخی سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے سچی محبت اور روشنیاں جگمگا رہی تھیں، اور جنہوں نے اس کی زندگی کے اندھیروں کو شکست دے دی تھی، مگر ایک وہم اب بھی ان چراغوں کو ہواؤں کی زد پر رکھ دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اب تو میں روشنیوں سے ڈرتی ہوں ریان۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لاریب، میری محبت کی روشنی تمہاری روح کے اندھیرے بھی دور کر دے گی، بس امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اور ہمارے راستے میں کتنی ہی سختیاں کیوں نہ آئیں۔ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لاریب، میری محبت کی روشنی تمہاری روح کے اندھیرے بھی دور کر دے گی، بس امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ہمارے راستے میں کتنی ہی تلخیاں کیوں نہ آئیں، ثابت قدم رہنا۔ ریان کا لہجے کا یقین اس کی آنکھوں سے بھی جھانک رہا تھا۔ لاریب نے یقین کیا اور نگاہیں جھکا لیں۔ اسی وقت خاموش فضا میں فجر کی اذان اللہ کی مقدس پکار بن کر گونجنے لگی۔ ریان نے ان مقدس صداؤں پر لبیک کہا اور نماز کے لیے وضو کرنے چلا گیا۔ اس کے بعد لاریب بھی اٹھی اور وضو کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے ریان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ریان قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا تو لاریب بہت غور سے اسے سننے لگی۔ وہ خوش الحانی سے تلاوت کر رہا تھا اور لاریب کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ کتنی پیاری آواز ہے ریان، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ قرآن پڑھی ہوئی ہو؟ ریان نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر کے اسے بڑی عقیدت سے بند کر کے لبوں سے لگایا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے سب سے اوپری خانے میں رکھا۔ پلٹ کر اس کی طرف آیا، بچپن میں پڑھا تھا جب تک ماں زندہ تھی، اس کے بعد کسی نے پڑھایا ہی نہیں، مگر میں پڑھنا چاہتی ہوں ریان، اس مقدس کلام کو اپنی روح میں اتار کر اپنی روح کو پاک کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور پڑھو لاریب، میں کل ہی تمہارے لیے کسی استانی جی کا بندوبست کرتا ہوں جو تمہیں گھر آ کر پڑھائے۔ ریان خوش ہو کر بولا، ہاں ریان، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہوں، بہت قریب۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بولی۔ ریان نے اسے غور سے دیکھا، طلوع ہوتی صبح کے اجالے میں اس کے پاکیزہ آنسوؤں سے دھلا اس کا چہرہ کتنا معصوم اور مقدس لگ رہا تھا۔ وہ پھر اس کے چہرے کی معصومیت اور پاکیزگی میں کھو گیا۔